صاحب العصر والزمان التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نعرہ تکبیر۔ کافی صاحبان تشریف فرما ہے۔ خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے۔ جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ سارے کوشش کریں، با آواز بلند جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرما۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان کوشش کریں ایک مرتبہ مل کے با آواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے مل کے با آواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ بیس کم کرو، اس کی آواز کرو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيد البهي وكوكب دري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ جو بندہ محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی، روحانی، جسمانی طور پر ذکر پاک میں تشریف فرما ہے، کوشش کرے اتنے بلند سے بلند درود کی تلاوت فرمائے۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے میرے زدار بانیان کا یہ پرخلوص صفیہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ کریم اللہ ذکر آل محمد کا صدقہ، اس بہت بڑی رات کا صدقہ، کریم اللہ یہ عزاداری
विलायत अली हुर्मत सादात हमारी नस्लों में जारी और सारी फरमा। करीम अल्लाह दुश्मनान आले मोहम्मद को निस्तो नाबूद फरमा। करीम अल्लाह ज़िक्र आले मोहम्मद का सदका करीम अल्लाह जिन जिन अहबाब ने हमारे ज़िम्मे जो जो दुआएं लगाई हैं अलिमम बिज़ाती सदूर मालिक तमाम की नेक दिली हाजात को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। करीम अल्लाह बहुत बड़ी दुआ जो मोमिनीन मोमिनात बे औलाद है मालिक जल्द से जल्द नमाजी आज़ादार मातमी फर्जंद वारिस अता फरमा। मरने से पहले चहारदे मासूमीन की ज़ियारत हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। हमारे वारिस बरहक इमाम ज़मन का मालिक ज़हूर जल्द फरमा। हमें इमाम की ज़ियारत के काबिल बना। दुआओं की कबूलियत के लिए अपने अपने मरहुमीन के बुलंदी और दराजात के लिए अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए तमाम शहदाए मिल्लत जाफरिया के बुलंदी और दराजात के लिए और इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ के जल्द से जल्द ज़हूर आवरी के लिए सारे मिलके बावाज़े बुलंद सलावत तिलावत फरमा। इजाज़त बात शुरू की जाए। कसीर तादाद में मोहम्मद व आले मोहम्मद के मानने वाले इज़्ज़तदार मवालियान हैदर करार अज़ादार मातमियान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं जितनी देर भी आपके साथ महव गुफ्तगू रहूँ आपकी तवज्जो का महवर मरकज़ फ़कत और फ़कत ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होना चाहिए। बाबा जी सरकार सारे पिछले सरकार हाई साहब दुआ फरमाइएगा। महंगाई के बाद शुरू करते हैं फिर इसी तरह जैसे थोड़ा थोड़ा हुक्म ऐसे पूरा करते जाएंगे और आपसे खैरात हासिल दुआ की सूरत में जमा करते जाएंगे। महंगाई के इस अरूज के आलम में ख़तरनाक तरीन माहौल में पाबंदियों के बावजूद सरकार गली गली में आज के इस दौर में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का होना अलवी साहब इस बात की दलील है कि हम वो कौम हैं जो बेवारिस नहीं है। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहले जुमले पे हम सफर बना है। मैंने क्या कहा सरकार महंगाई के एक लम्हा चाहिए मुझे खैरात हासिल करने के लिए। सरकार महंगाई का अलमा साहब महंगाई के इस अरूज के आलम में ख़तरनाक तरीन माहौल में पाबंदियों के बावजूद मौसम की शिद्दत और हिद्दत के बावजूद गली गली में ज़िक्र आले मोहम्मद का होना मेलसी वालों इस बात की दलील है कि हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं। बाबा वकील शाह जी हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं। हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं। तो सवाल कर इफ्तिखार हुसैनी तो ने आते ही बरसर मिंबर पहला जुमला ही यही कहा है कि ज़िक्र आले मोहम्मद का होना इस बात की दलील है कि हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं है। तो हमारा कौन सा वारिस मौजूद है? ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो। हमारा वारिस कल भी मोहम्मद था हमारा वारिस आज भी मोहम्मद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके हाथ का मालिक अली है हाथ बुलंद होना चाहिए। हाथ ऊंचा चो इबादत करो आप जिए बाजा सदा सलामत रहे। कल भी हमारा वारिस जावर भाई कल भी हमारा वारिस बाबा जी मोहम्मद था आज भी मोहम्मद की हैसियत से हाय हाय पर्दे गैबत में तशरीफ फरमा है पूरी जमानत के साथ। हमारी मजाल ही क्या है कि अपने आप को अल्लामा या ज़ाकिर अहले बैत लिखवाएं। ये तो आपकी मेहरबानी है कि ख़तीब लिख देते हैं वरना ये जिस ज़िक्र में आप तशरीफ़ फरमा है ये वो अजीम मियां साहब ज़िक्र है जिसका पहला ज़ाकिर ही खुद खालिक कायनात है। अल्लाह अकबर अज्जा जिसका पहला ज़ाकिर ही खुद खालिक कायनात है। मेलसी वालों आप कायनात के किसी गोशे में चले जाए किसी हिस्से में चले जाए ना ही किसी को किसी जिक्र पर कोई एतराज है ना ही कहीं किसी जिक्र के बावजूद कोई मुखालिफत है। ज़माना जिस जिक्र से घबराता है वो जिक्र हुसैन इब्न अली का है। ज़माना जिस जिक्र से परेशान होता है वो जिक्र आले मोहम्मद का है। हालांकि हैरानगी परेशानी घबराहट भाई कातिलों के तज़किरे से होनी चाहिए जालिमों के तज़किरे
سیکھنے سے ہونی چاہیے، جبکہ ذکر میں قاتلوں کو تذکرہ بھی نہیں، یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا، یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا، تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ اور کائنات آدم و عالم کاظمی صاحب وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر عیسیٰ روح اللہ کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئے تو وہ بندہ میرے ساتھ بولے، مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، لینسی والوں میں ان فکروں پہ آ گئے ہو بابا جی جسے سن کے دشمنان حسین، دشمنان ولایت علی کی سانسیں بند ہو جاتی ہے۔ سر اٹھاؤ، جو بندہ آل محمد کو بے سوچ مانتا ہے، رزق میں جب سے سانسیں کربلا سے لیتا ہے، وہ نوکر کے فکر وصول کرے۔ علوی صاحب بھائی جان جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے بزرگوں ہماری ان مجالس میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ تو بس مجھ نہ سمجھ کی سمجھ میں زین بھائی اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجالس میں۔ ارے آدم سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کے قائم تک اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا۔ تو جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف۔ بیٹھے ہو، چلے گئے ہو، جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، فکر آگے جس کے لیے میں محنت کروں ملک صاحب بھائی، جب کبھی چاہا کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی، موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فرعون کو تکلیف ہوگی، ابراہیم کا ذکر ہوگا تو نمرود کو پریشانی ہوگی، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی، حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی، حسین بادشاہ کا ذکر ہوگا، پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف، اور جس کی چھت پہ غازی شہنشاہ کا علم ہے اور مقروض ہے میرے مولا عباس کے علم کا، اور جب کبھی چاہا کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا علم دے کے مر جانے والوں کو تکلیف۔ سبحان اللہ۔ جو غازی کے نوکر ہو ہاتھ اونچے، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں سرکار، صدا سلامت ہے کیا سر بھائی؟ آپ جی ہیں۔ رجب کی بات کریں سرکار، اجازت ہو تو سرکار، رجب آپ نے ایک مہینہ سنا ہے، آئے ہائے فخر بھائی، رجب ایک مہینہ سنا ہے بھائی، رجب المرجب ایک مہینے کا نام ہے، ایسے سر رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، یہ ہے مہینوں کے نام۔ در حقیقت یہ ایک نہر کا نام ہے، رجب ایک پھدے والی نہر نہیں، اتنے کاظمی صاحب دی بڑی ساری کوٹھی ہے جو 6 مہینے چلتی ہے، 8 مہینے بند رہتی ہے۔ توجہ ہے سرکار، یہ کوئی عام نہر نہیں سرکار، بلکہ جنت کی نہر ہے، جنت کی سرکار نہر ہے جسے کہتے ہیں بابا جی نہر رجب۔ صادق مولا کے پاس سوال یہ ہے، مالک نہر رجب کے بارے میں ہمیں کچھ تعلیم فرمائیں۔ صادق مولا نے فرمایا نہر رجب کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو پھر سن، دودھ سے زیادہ سفید ہے، بیدار ہونا خدا کے لیے، ہر چہرے پہ میری نظر ہے، سر اٹھاؤ، دودھ سے بابا جی زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ صادق بادشاہ نے فرمایا ہر بندے کے نصیب میں نہر رجب ہے نہیں، ہاتھ باندھ کے پوچھتا پھر مولا نہر رجب سے سیراب کون ہوگا؟ صادق مولا نے فرمایا نہر رجب سے ہر وہ بندہ سیراب ہوگا جس کے دل میں میرے دادا علی کی ولایت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اونچے جاؤ ہے
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 23 رجب المرجب سرکار، 23 رجب المرجب، یہ ہے منصوب علی کے ساتھ۔ رجب ویسے بھی منصوب علی کے ساتھ، 3 مہینے ہیں بالکل بلا فصل ہیں، رجب شعبان، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ رمضان کا مطلب ہے جلا دینے والا، یہ وہ مہینہ ہے جو مومنوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شعبان کے بارے میں جو ابھی آنے والا ہے سرکار، آنے والا ہے خوشیوں کا مہینہ، اس کے بارے میں وہ نبی جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق ہی نہیں کرتا، وہ فرمائے الشعبان شہری، شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے، اور رجب علی کا مہینہ سرکار۔ 23 رجب یہ ہے فتح خیبر۔ ابھی کاظمی صاحب جیسے حکم فرما رہے تھے، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آل محمد کی ہے، تاریخ سے سرکار واضح معلوم ہے۔ 23 رجب 2 اور 3 5 ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو پنجتن پاک کی بات ہو رہی سرکار، رجب المرجب، اور یہ 23 رجب کی رات کائنات آدم و عالم میں وہ پہلی اور آخری رات ہے سرکار۔ اگر داد میرے حصے کی ہے تو مجھے دے دیجئے، اگر غفاری صاحب کے حصے کی تو غفاری صاحب کو دے دیجئے۔ توجہ سرکار، 23 میں میرے خیال میں 23 ہے سرکار، میری ڈائری پہ 23 لکھا ہوا ہے، میرے کا باقی 23 ہے۔ اچھا جی چلیں 23 ہے یا 24، میں اس بات کو آگے چلتے ہیں۔ کائنات آدم و عالم میں علماء صاحب پہلی اور آخری رات ہے فتح خیبر کی رات، جب پورے مدینے والوں نے علی کی تلوار کا صدقہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، جس کے سینے میں علی ہے وہ بندہ بیدار ہو، ہاتھ اونچے چاہو، اللہ اکبر۔ اور میدان کا ایک واقعہ آپ سنتے ہیں، بڑا وہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ علی شہنشاہ گئے تو مرحب نے کیا کہا، کیا کہا، یہ سنا ہے آپ نے، حقیقت میں نہیں، کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، جبکہ یہ جملہ امیر کائنات کا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، علی کے دشمن کی کیا مجال کہ میدان میں کھڑے ہو کے اپنی ماں سے اپنا تعارف کروائے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہ اعزاز فقط ہمارے بادشاہوں کو ہے، پیشواؤں کو ہے، رہنماؤں کو ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں، اور امیر کائنات نے یہ جملہ کہا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام۔ اللہ ابھی آپ سن رہے تھے، یہ مجھ سے پہلے عابد بھائی پڑھ رہے تھے، عباس کا مطلب ہے شیر، اور حیدر کا مطلب بھی ہے شیر، زرغام کا مطلب بھی ہے شیر، غضنفر کا مطلب بھی ہے شیر، لیس کا مطلب بھی ہے شیر۔ اب حیدر کس شیر کو کہتے ہیں؟ کیا کہا امیر کائنات نے، ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار پر حملہ آور ہو کے اسے چھوڑ دے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچ گیا ہے، زندہ باد ہے وہ بندہ جس کے سینے میں علی ہے، وہ ہاتھ بلند کرے پوری جرات کے ساتھ، حیدری۔ یہ آئلی مشکل کشالی انشاءاللہ۔ جو باقی خیبر ہے سرکار، وہ میں کاظمی ہاؤس پہ انشاءاللہ کبھی بادشاہ مجھے بلائیں گے تو پھر وہ میں نوکری میں مکمل خیبر آپ کو سرکار ابتدا میں نے کر دیا، کیونکہ آپ کا حکم تھا سید بادشاہ تو تعمیل ہو گئی۔ توجہ ہے سرکار، موضوع میرا کچھ سرکار اور ہے، پروردگار میں نے قرآن کی
روح سے مجھے پڑھنا ہے. پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے حاجی صاحب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور یہ بات ہر بندہ ذہن نشین کر لے کہ قرآن کا ترجمہ نہ شیعہ ہوتا ہے. ہر مجلس میں کہتا ہوں صلوات پڑھ لیں بلند آواز کے ساتھ. آؤ جی بسم اللہ. ملک مختار صاحب ہیں کہ چلے گئے ہیں؟ قرآن کا ترجمہ نہ شیعہ کاشف بھائی، نہ سنی، نہ اہل حدیث بابا جی، نہ دیوبندی، لغت عرب کا کسی مذہب فرقے سے کوئی تعلق نہیں. محسن بھائی مرضی کے عالم سے جا کے پوچھئے. فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میرے رسول کافر لوگ کہتے ہیں حسنین بھائی کہ لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں، تو پریشان ہونے کی بات نہیں. قل ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، توجہ سرکار، میرے اور تمہارے درمیان، دافری صاحب، میرے اور تمہارے درمیان رسالت کا ایک گواہ اللہ کافی. ومن عنده علم الکتاب، دوسرا وہ من ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑے بندے پہنچے ہیں، نوکر کو بات کھولنی پڑے گی، مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے. جو بندہ آل محمد کو بے سوچ مانتے وہ ساری اٹھاؤ. فرمایا ومن عنده علم الکتاب، ومن عنده علم الکتاب، ومن عنده علم الکتاب. تیسرا وہ من ہے ایک گواہ اللہ کافی. ومن عنده علم الکتاب، تیسرا وہ من ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. تیسرا وہ من ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. میرے والوں سوال تو ذہن بھائی بنتا ہے کہ آخر وہ من کون سا ہے جس کے بارے میں پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے ومن عنده علم الکتاب. تیسرا وہ من ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. کاظمی صاحب میں رات کی تاریکی کی بات نہیں کرنے لگا بلکہ دن کے اجالے کی بات کرنے لگا ہوں. اور نبیوں کا سلطان وہ من بتانے لگا. سر اٹھاؤ. نبیوں کے سلطان نے جب نہ پہلا اور آخری حج کر کے میدان غدیر میں پہنچے، نبیوں کے سلطان نے 1.25 لاکھ حاجیوں کو میدان غدیر میں تبتی دھوپ پہ کھڑا کر کے نبیوں کے سلطان نے کہا جتنے حاضر ہیں وہ غیر حاضر کو بتا دے، جتنے بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو بتا دے، جتنے عربی ہیں وہ عجمیوں کو بتا دے. کیا من کنت مولا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے. من کنت مولا ہو فحوزہ علی مولا، جس کا میں مولا ہو سو اس کو علی مولا. اور کیا کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان رسالت کا ایک گواہ اللہ کافی. ومن عنده علم الکتاب، تیسرا وہ من ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. تو سوال بنتا ہے کہ آخر وہ دو گواہ کون سے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کے دو گواہ ہیں، محمد کی رسالت کے دو گواہ ہیں، اور علی بادشاہ کی ولایت کے بابا کی شاہ دو گواہ ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہنے لگا بلکہ قرآن پڑھنے لگا ہوں. سر اٹھا کے نوکر کے فکر وصول کرو. اللہ کی وحدانیت کے دو گواہ کون سے ہیں؟ محمد کی رسالت کے دو گواہ کون سے ہیں؟ علی بادشاہ کی ولایت کے دو گواہ کون سے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کے دو گواہ کون سے ہیں؟ پہلا گواہ محمد مصطفیٰ ہے. دوسرا علی بادشاہ کو اپنے ساتھ ملایا. محمد کی رسالت کے بھی دو گواہ ہیں. پہلا گواہ اللہ خود ہے، دوسرا محمد کو اپنے ساتھ ملایا، دوسرا علی کو اپنے ساتھ ملایا. اور علی بادشاہ کی ملسی والوں، علی بادشاہ کی ولایت کے بھی دو گواہ ہیں. پہلا گواہ اللہ خود ہے، دوسرا محمد کو اپنے ساتھ ملایا. اور کاظمی صاحب بابا جی حاجی صاحب یہی تو ہم شیعوں کا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اب لا الہ الا اللہ کے دو گواہ، پہلا گواہ محمد الرسول اللہ، دوسرا گواہ علی ولی اللہ. اب محمد الرسول اللہ کے دو گواہ، پہلا گواہ لا الہ الا اللہ، دوسرا گواہ علی ولی اللہ. اور علی ولی اللہ کے بھی دو گواہ ہے. پہلا گواہ لا الہ الا اللہ، دوسرا گواہ محمد الرسول اللہ. تو پھر نوکر آپ کا دین پورا کی سرزمین پہ یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ یعنی جس نے جہاں جہاں بھی علی ولی اللہ کا انکار کیا
اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، اس نے محمد رسول اللہ کا انکار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اونچا ہے علی. سبحان اللہ. علی کی ولایت کا انکار دراصل توحید کا انکار ہے، کیونکہ ولایت علی وہ طلسم الہی ہے. حسنین بھائی وہ طلسم الہی ہے. جعفری صاحب پہلے تو ولایت علی ہر کسی کے دل میں آتی نہیں. ہائے ہائے ہائے. پہلے تو ولایت علی قمر بھائی ہر کسی کے دل میں آتی نہیں، اور جب آ جائے پھر کچھ ہو جائے جاتی نہیں. اللہ اکبر. اپنی طرف سے ہم نے علی کو ولی نہیں مانا. اپنی طرف سے مانا ہے بابا جی، اپنی طرف سے مانا نہیں. اسے مانا ہے جو رات کی تاریکی میں نہیں دن کے اجالے میں ملا ہے. بابا جی دن کے خرم شاہ جی اجالے میں نبیوں کا سلطان نے جس کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا ہے، بتایا ہے، سنایا ہے. اپنی طرف سے نہیں. سورہ پروردگار قرآن میں ارشاد فرما رہے، سورہ مائدہ 55 نمبر آیت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی طرف سے نہیں مانا، قرآن سے مانا ہے یا محمد کے فرمان سے مانا ہے. فرمایا انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. مصطفیٰ بھائی فرمایا میں ولی، ہائے ہائے ہائے، میں ولی، میرا رسول ولی. میری جانب دیکھنا، اس سے آسان بابا جی ہو نہیں سکتا. میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی. اللہ اکبر. میں ولی، حاجی صاحب مالک آپ کو صحت عطا فرمائے، میں ولی، میرا رسول ولی، محسن بھائی رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی. جب نبیوں کے سلطان، جب یہ سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت یہ نازل ہوئی، علوی صاحب نبیوں کے سلطان مسجد نبوی کے منبر اعظم پر تشریف فرما ہے. جب اپنی امت کو، ریت کو، ملک قمر صاحب اس آیت کے ترجمے سے، تشریح سے، توضیح سے، تفسیر سے حجان آگاہ کر چکے، پھر کیا ہوا؟ چند لوگ اسی مسجد سے اٹھے. حضر بھائی چند لوگ مسجد سے سرکار اٹھے، وہ مسجد کے آخر والے وہ کونے میں جا کے بیٹھے. اب آپس میں سرگوشی کر کے کہتے ہیں یار اگر یہ بات ذہن نشین کریں کہ بابا جی یہ بات جو ہے وہ دشمن علی کر رہا ہے، یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں یہ دشمن علی کی ہے، لیکن ہے علی والوں کے حق میں. اللہ اکبر. سرکار ہاں ذرا بیدار ہو کے سنیے گا. سرکار بات دشمن علی کی، شکر ہے تسا آ گئے ہو. میں یہی کر رہا کہ نیاز آپ نے دینی ہے، آپ سنیں گے نہیں تو آپ کہیں گے پڑھیا کیے ہے سرکار. اور پتہ لگے 500 کارڈ دیتی کھڑا تھا. توجہ نہیں، میں کوئی بانی شانی نہیں سر، میں تیرے سے ذاکر بن کے آیا. توجہ ہے سرکار. مسجد کے بسم اللہ نوکر ہے سرکار، مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھے، آپس میں سرگوشی کر کے کہتے ہیں یار اگر تو ہم اس آیت کو مانتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے. فکریں بھی پڑھوں گا، چہرے بھی دیکھوں گا، نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے. یاور بھائی مالک آپ کے بزرگوں کے درجات کو مزید بلند فرمائے، بہت بڑے عزادار تھے. کہتے ہیں کہ اگر آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے، اور اگر آیت کو نہیں مانتے تو گویا سرکار آیت کے منکر، آیت کے منکر تو پوری سورت کے منکر، سورت کے منکر تو پورے قرآن کے منکر، قرآن کے منکر تو لعنتی جہنمی مشرک مرتد ہے، جہنم کے مستحق ہے، لعنت کے مستحق ہے. وہ کہتے ہیں یار
کچھ بھی ہو جائے ہم سے علی کی ولایت قبول نہیں ہوتی، ہم سے علی کی ولایت برداشت نہیں ہوتی، ہم سے علی کی ولایت تسلیم نہیں ہوتی۔ کسی کو کون سا پتہ چل جانا ہے، باہر سے علی کی ولایت کو مان لیتے ہیں لیکن اندر سے دل سے علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے۔ باہر سے مان لیتے ہیں، اندر سے علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے۔ باہر سے مان لیتے ہیں، اندر سے ملک صاحب علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے۔ میلسی والوں، یہ فیصلہ کر کے فاتح بھائی مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے کہ فوراً جبرائیل زمین پر نازل ہوئے، سرکار محمد مصطفیٰ کے قدمین کو چوما چوم کے کہا اللہ کہہ رہا ہے ان کونے والوں سے کہہ دے کیا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، ان کونے والوں سے کہہ دے یہ جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے، کہہ دے واکثرہم الکافرون، ان میں سے اکثر کافر ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی والوں کے ہاتھ بلند ہو گئے، ہاتھ اونچے اونچے، اللہ اکبر۔ جان کے میں نے پڑھن دے آپ جی ہیں سرکار، توجہ ہے سرکار، جان کے آیت کیا ہے؟ میں ولی، آئے ہائے میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے، آگے چلیں سرکار۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ یہ علوی صاحب بیٹھے ہیں، ملک صاحب بیٹھے ہیں، حسنین بھائی کاشف، کہ 5000 ہیں میرے پاس، ایک لمحہ چاہیے پرواز کے لئے سرکار، دعا چاہیے، اپنا گھر ہے، 5000 میرے پاس، 5000 ہیں علوی صاحب کے پاس، 5000 ہیں حسنین بھائی کے پاس۔ اب ایک لمحہ چاہیے، اب علوی صاحب نے اپنے والے 5000 حسنین بھائی کو دیے، حسنین بھائی نے اپنے والے بابا جی اپنے والے اور علوی صاحب والے ملا کر بابا عقیل شاہ جی جمع کر کے مجھے دیے، میرے پاس کتنے ہو گئے؟ شاباش، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، سکول بھی ہے، ہاکس بھی ہے، اس کے باوجود بھی حساب کتاب نہیں آ رہا آپ کو۔ کتنے ہو گئے سرکار؟ 15000، سارے متفق ہیں، کتنے؟ سارے بولے پچھلے سردار کتنے؟ فات بھائی آپ کی آواز یہاں تک آنی چاہیے، آپ 4 شبان کے بانی، کتنے؟ 15000۔ آپ ذرا قرآن کی آیت پہ غور کرو، اللہ کرے انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کہہ رہے ہیں میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی، میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی، میں بھولا نہیں، میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ میلسی والو، اب اللہ نظر آتا نہیں تھا، بیدار ہونا میں نتیجے کے بالکل قریب ہو، اور میلسی والو اللہ نظر آتا نہیں تھا، اس نے اپنی ولایت محمد کو دی، محمد نے اپنی اور اس کی ولایت ملا کر غدیر کے میدان میں علی کو دے دی۔ اب علی کے پاس ہو گئی کل 3 ولایتیں، اب اللہ کی عزت کا حقدار بھی علی، محمد کی عزت کا حقدار بھی علی، اللہ کی عزت کا حقدار بھی علی، محمد کی عزت کا حقدار بھی علی۔ اب جو عقیدہ نبی کے سامنے کرتے ہو وہ علی کے سامنے کرنا پڑے گا، جو عقیدہ جلی کے سامنے کرتے ہو وہ علی کے سامنے کرنا پڑے گا۔ تو پھر افتخار حسینی کہنے کا ارے حق رکھتا ہے کہ جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، محمد کی رسالت کا انکار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اونچے چاہو حیدری۔ تمام کرنے لگا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، اسے ماننا ہے ہائے ہائے جو دن کے اچالے میں ہمیں کہتے ہیں مجلس میں بلاتے ہیں آپ کو تبلیغ کرو، کس کی بھائی کریں؟ نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو، حج کی بات کرو، زکوٰۃ کی بات کرو، کرنی چاہیے۔ نماز ہے ہمارے لیے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، عام طور پر کوئی شخص نماز پڑھ کے آئے، بابا جی تسبیح ہاتھ میں، ٹوپی سر پہ، زبردستی لوگوں کو سلام کرے گا السلام علیکم، وجہ کیا ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جی میں بہت بڑا نمازی ہوں۔ نماز دکھاوے کے لیے نہیں، ہر وہ عبادت حرام ہے جس میں دکھاوا ہو۔ ہاں
بھی ہو، کچھ بھی ہو، کتنی بڑی عبادت کر لیں، اگر اس میں دکھاوا ہے تو وہ حرام ہے۔ نماز ہمارے لیے، اور دیکھو ہائے ہائے وہ لوگوں کو سلام کرے وجہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا نمازی ہوں۔ دیکھو علی والوں کی شان کیا ہے، جب کوئی علی والا نماز پڑھ کے پہلا قدم باہر رکھتا ہے، خود نماز عرش پہ رہنے والوں کو بتاتی ہے وہ دیکھو علی والا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز ہے سرکار ہمارے لیے، روزہ ہے ہمارے لیے بڑی صاحب، حج ہے ہمارے لیے، ہم پر اعتراض ہوتا ہے یہ جی نماز کے منکر ہے، یہ نماز کی بات ہی نہیں کرتے۔ لے آؤ قرآن، میرے سر پر رکھو، میں جھوٹ بولی چہاردائی معصومین میری شفاعت قیامت کے روز نہ فرمائے۔ نماز ہمارے لیے ہے، نماز ہمارے لیے ہے۔ جو بندہ نماز کا منکر ہو اس پہ علی لعنت کرتا ہے، جو علی کا منکر ہو خود اللہ لعنت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو علی والے ہو ہاتھ اونچے، صدر سلامت ہے۔ نماز تبلیغ نہیں، روزہ تبلیغ نہیں، حج تبلیغ نہیں، زکوٰۃ تبلیغ نہیں۔ 6666 قرآن کی کل آیات، 114 سورتیں، 30 سپارے، قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ کے دیکھ لو۔ جعفری صاحب قرآن میں لفظ بلغ یعنی تبلیغ کر ایک مرتبہ آیا ہے، اور وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ میں قرآن سے پڑھنے لگوں سرکار، ضروری نہیں ہے کہ بندہ ملسی کا ہو تو آپ نہ بولے سر اٹھاؤ، میں تو آپ کو قرآن سنا۔ پورے قرآن میں لفظ بلغ بھائی ایک مرتبہ آیا ہے، اور وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ قرآن پڑھنے لگے ہو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول تبلیغ کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے رسول کون کہہ رہا ہے یاور بھائی؟ پروردگار۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے اس سے کہہ رہا ہے جسے کہتا ہے اگر تجھے نہ بناتا کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا، اسے کہہ رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول۔ علی کی ولایت کی بات آئی تو عہدے سے خطاب کیا، جسے کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، جس کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے اگر تجھے نہ بناتا۔ آئے ہائے علی کی ولایت کی بات ہے، فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول تبلیغ کر۔ اور آگے کیا کہا؟ سر اٹھاؤ۔ مرضی کے مفتی اعظم سے جا کے پوچھے، فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، تو نوکری جملہ بھائی کہنے کا میں صرف شیعوں کے لیے یہ جملہ کہنے لگا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ تو پھر بھائی کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی، تیری اور میری عبادت علی کے بغیر کیسے بچ جائے گی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سدا سلامت رہو سدا سلامت رہو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، ہائے ہائے اے آئے شہریار بھائی، یہ ایک وارننگ ہے قرآن میں۔ کیا ہے؟ وارننگ۔ وَإِن لَمْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ ہائے ہائے ہائے، آگے بات ہے سرکار۔ فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میرے نبی گھبرا نہیں، ہائے ہائے تو ان سے گھبرا نہیں، ان سے علی کی ولایت کا اعلان کر۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میں تجھے ان کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ یعنی پتہ چلا علی کی ولایت موضوع ہی ایسا ہے کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان کرنے والا نبیوں کا سلطان بھی ہو تو مجمع میں شر کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر
اللہ اکبر. سرکار اب کیا کیا؟ نبیوں کے سلطان ختم. بھائی بیٹھے ہیں. نبیوں کے سلطان نے سرکار پالانوں کا منبر سارا چھوڑ دیا. پچھلا واقعہ پالانوں کا، ہائے ہائے پالانوں کا منبر بنایا. اب سوال یہاں پر بابا جی، آپ تو پھر ہمارے بار کے صدر بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور بڑی بڑی پنچایت بھی آپ بناتے ہیں اور انہیں حل بھی کرتے ہیں. بڑے بڑے میرے بزرگ بیٹھے ہیں کہ سارے ہیں 0 میٹر حاجی. سارے ہیں 0 میٹر. بھائی اس کے آواز کھولو. 0 میٹر یعنی 0 میٹر سے مراد ہے کہ تازہ تازہ حج جو کر کے آ رہے ہیں. سرکار سارے 0 میٹر حاجی. اب نبیوں کے سلطان نے جب پلانوں کا منبر بنایا تو یہ نہیں کہا کہ پلان لے آؤ، بلکہ اشارہ کیا فلاں تو اپنا پالان لے کے آ. ایک لمحہ چاہیے، ایک لمحہ چاہیے. پھر کہا فلاں تو اپنا پالان لے کے آ. پھر کہا فلاں تو اپنا پالان لے کے آ. فلاں تو اپنا پالان اتار کے آ. ملک مختار صاحب سوال تو پیدا ہوتا ہے جب سارے ہی ایک جیسے ہیں، سارے ہی 0 میٹر ہیں، 0 میٹر ہیں، اور ساروں کے اگر گناہ معاف ہیں اور حج کر کے آ رہے، طواف کعبہ کر کے آ رہے ہیں، تو نبیوں کے سلطان کسی کا بھی پالان اتروا کے منبر بنا سکتے تھے. لیکن نبیوں کے سلطان نے اشارہ کر کے کہا فلاں تو اپنا پالان لے کے آ، فلاں تو اپنا پالان لے کے آ، فلاں تو اپنا پالان لے کے آ، فلاں تو اپنا پالان لے کے آ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں کے سلطان نے فلاں 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 کا پالان کیوں اتروایا؟ سر اٹھاؤ نوکر جملہ کہنے لگا ہے فلاں 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 کا پالان بابا جی کیوں اتروایا؟ میلسی والو، نبیوں کے سلطان نے علوی صاحب اس بندے کا پالان اتروایا جس کے بھاگنے کا پالان تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پچھلے سردار ہاتھ ہے تو بلند ہونے چاہیے. ہاتھ اونچے چاہو. حیدر حیدر حیدر، مل کے بولو حیدری. اللہ اکبر. فلاں فلاں جس کے پلانوں کا منبر بنایا اور آتے ہی اعلان نہیں کیا. روحے بھائی آتے مالک آپ کو ماتمی عطا فرمائے، آتے ہی اعلان نہیں کیا. سب سے پہلے پوچھا. پلانوں کے منبر پہ کھڑے ہیں مصطفیٰ، ساتھ میں کھڑے ہیں مرتضیٰ. منظر ذہن میں رہے گا تو لطف آئے گا. ساتھ میں کھڑے ہیں بھائی ماما پپو مرتضیٰ. اب نبیوں کے سلطان نے سب سے پہلے پوچھا. کیا پوچھا؟ کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں؟ ہائے 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 ہائے. میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں؟ جناب سلمان آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا. جناب قمبر آپ میرے مولا. جناب مقداد آپ میرے مولا. جناب حضرت بلال حبشی آگے بڑھے کہا میرے مولا. 100 لاکھ حاجیوں نے کہا محمد میرے مولا، محمد میرے مولا. جو بندہ آل محمد کو بے سوچ مانتا ہے، علی کے فضائل سن اور سمجھ سکتا ہے، اس کے نوکر فکرے کہنے لگا ہے جسے علی وارے میں نہیں وہ کانوں میں انگلیاں ڈالے، نہ وہ علی کے فضائل سنے نہ اس کا کلیجہ جلے. آپ میرے مولا، 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 آپ میرے مولا. 100 لاکھ حاجیوں نے جب یہ اقرار میلسی والوں کر لیا کہ محمد میرے مولا، 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 آواز پہلے آسمان تک پہنچی. پہلی آسمان کی مخلوق نے پوچھا یہ شور کیسا ہے زمین پر؟ پہلے آسمان کی مخلوق کو بتایا گیا کہ زمین پر میدان غدیر میں نبیوں کے سلطان نے سوال کیا ہے کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں. پہلی آسمان کی مخلوق نے کہا محمد ہمارے مولا، محمد میرے 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 مولا. فرشتوں نے یہ آواز سنی، فرشتوں نے سوال کیا شور کیسا ہے؟ فرشتوں کو بتایا گیا کہ نبیوں کے سلطان نے ملک صاحب میدان غدیر میں حسنین بھائی پوچھا ہے کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں. حضرت جبرائیل نے کہا کہ محمد میرے مولا. جناب جرائیل نے کہا کہ محمد میرے مولا. جناب اسرافیل فرشتے نے کہا کہ محمد میرے مولا. اسرائیل نے کہا کہ محمد میرے مولا. ہر ملک نے کہا کہ محمد میرے مولا، محمد میرے مولا، محمد میرے مولا. حوروں نے پوچھا شور کیسا ہے؟ حوروں کو بتایا گیا کہ میدان غدیر میں نبیوں کے سلطان
کیا ہے کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں. حوروں نے اقرار کیا کہ محمد میرے مولا، محمد میرے مولا، محمد میرے مولا، محمد میرے مولا. ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں پہ میلسی والوں بس ایک ہی آواز تھی کہ محمد میرے مولا، 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 محمد میرے مولا. اس وقت نبیوں کے سلطان نے اپنے بھائی علی کا ہاتھ اتنا بلند کیا جتنا بلند ہو سکتا تھا. بلند کرنے کے بعد کہا جتنے حاضر ہیں وہ غیر حاضر کو بتا دے، جتنے عربی ہیں وہ اجمیوں کو بتا دے، جتنے عربی ہیں وہ اجمیوں کو بتا دے. کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، ہاتھ اونچے. اللہ اکبر. بابا جی تاریخ سے پڑھنے لگا ہوں. ہائے 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 علوی صاحب. محمد جس چیز کا میں مولا، جب جب سے میں مولا. ہائے ہائے توجہ ہے سرکار. تب تب سے شہریار بھائی، تب تب سے علی شہنشاہ مولا. اب آگے آخری بات سرکار راضی رہیے گا. آخری بات اب سلسلہ جو شروع ہوا وہ ہے مبارک بادی کا. مبارک بادی کا. شبیر کاظمی صاحب تشریف فرما ہے. یہ پچھلے سال بار کے صدر بنے. ہم گئے جی مبارک باد دینے کہ آپ بار کے صدر ہیں. ٹھیک ہے. اب علی شہنشاہ ہائے ہائے اعلان ہوا. سلسلہ جاری کون سا ہوا بھائی جان؟ کچھ صاحب زین بھائی مبارک بادی کا. سب سے پہلے حضرت عمر آگے بڑھے. پریشان ہو گیا، تاریخ میں لکھا ہے بابا جی. اور کیا کہا؟ بخن بخن یا علی، مبارک ہو مبارک ہو آپ میرے مولا. اللہ اکبر. بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی، مبارک ہو آپ میرے مولا. جناب سلمان نے کہا بخن بخن یا علی. جناب کمبر نے کہا بخن بخن یا علی. جناب حذیفہ نے کہا بخن بخن یا علی. جناب مقداد نے کہا بخن بخن یا علی. حضرت بلال نے کہا بخن بخن یا علی. میلسی والوں اسی مجمع میں ایک دشمن علی بھی کھڑا تھا. بیدار ہونا خدا کے لیے، بیدار ہونا خدا کے لیے. میں تاریخ سے پڑھنے لگوں. ایک وہ کھڑا تھا پہلے موجود تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ. تاریخ نے اس کا نام الماس صاحب کیا لکھا؟ حارث بن نعمان فہری. حارث بن نعمان فہری. دو ہے، فہری یا فہری دو لکھے گئے. یعنی کہ حارث بن نعمان فہری. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز پڑھی، روزے کا حکم دیا، روزے رکھے، حج کا حکم دیا، حج ادا کر کے آ رہے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰتیں ادا کرتے رہے. اب یہ کیا ہے؟ ہائے 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 کہ ہم پہ علی کی ولایت کو مسلط کر کے جا رہے ہیں. اگر تو یہ حکم واقعی اللہ کی جانب سے ہے تو عذاب آئے، یہیں پر غرق ہو جاؤ. اس کے ذہن میں تھا کہ جہاں پہ رحمت کل ہو، اللہ اکبر، جہاں پہ رحمت کل ہو میلسی والو، وہاں پہ محسن بھائی عذاب نازل نہیں ہو سکتا. لہذا عذاب آئے گا نہیں اور علی کی ولایت کا اعلان جتلا دیا جائے گا. نام تاریخ میں کیا لکھا؟ سارے بولے حارث بن نعمان فہری. ہر بندہ اس نام سے اتفاق کرے کر لے. میں نہیں کرتا، میری اپنی مرضی کی بات ہے. تاریخ نے کیا نام لکھا؟ حارث بن نعمان فہری، کہ فہری کا بیٹا حارث. اور بھائی جو بھی علی کی ولایت کا منکر ہو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا.
اللہ اکبر اللہ اکبر. عقیدہ جائزہ تو بندہ بولے پچھلے سردار. ہر چہرے پہ مسکراہٹ تو علی کے فضائل میں سر اٹھاؤ. اس نے کہا نماز پڑھائی روزے رکھے حج پہ جاؤ جاتے رہے زکوٰۃ ادا کر دو. یہ کیا ہے ادھر عذاب آئے یہیں پر غرق ہو جاؤ. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جہاں پہ رحمت کل ہو وہاں پہ عذاب نازل نہیں ہو سکتا لہٰذا عذاب آئے گا نہیں. اور علی کی ولایت کا اعلان حاجی سخاوت صاحب جتلا دیا جائے گا. لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو. مجھے 5 کی قسم 12 کی قسم 14 کی قسم ان کے خالق اکبر کی قسم میں جھوٹ بولوں چہاردہ معصومین میری شفاعت نہ فرمائے. اس کے ذہن میں ملک صاحب تھا جہاں رحمت ہو وہاں پہ عذاب نہیں, جہاں پہ رحمت ہو وہاں پہ عذاب نہیں, جہاں پہ رحمت کل ہو وہاں پہ عذاب اور نازل نہیں ہو سکتا. مجھے عزت حیدر کرار کی قسم ہے ٹینسی والو اللہ نے پہلے کنفرم حرامی دشمن ولایت علی پہ محمد جیسی رحمت اعظم کی موجودگی میں پتھر کا عذاب نازل کر کے واصل جہنم کر کے قیامت تک کے لیے ہر منکران ولایت علی کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر علی کی ولایت کا منکر رسول کے پاس ہی کیوں نہ ہو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے جس کے سینے میں علی ہے. ہاتھ اونچے حیدری. آپ جی ہیں سدا سلامت رہے. آپ جی ہیں اللہ کے عذاب سے دعا فرمائیے گا. 10 محرم آج کا موضوع جو ہے وہ بھائی پڑھیں گے. عزتدار مولا کے مدح خان تشریف فرما ہے. غربت کے 2 جملے حسین علیہ السلام کی غربت کے. وہ دن بھائی جو مولا علی اکبر کی آذان سے شروع ہوا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور حسین مولا کی نماز پر ختم ہو گیا. ماتمیوں جس کی ابھی بھی ہائے نہیں نکلی رونے کی رات ہے, بہت بڑی رات ہے. موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کی یتیمی کی رات ہے. رونے والوں وہ دن ہے جو اکبر کی جوانی سے شروع ہوا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہائے کر کے رونے والوں مولا حسین کی ضعیفی پر ختم ہو گیا. جرأت نہیں کہ غربت حسین پوری پڑھی جائے. کوئی ذاکر خطیب وائز میں نہ جرأت ہے نہ طاقت ہے کہ حسین کے من و ان کما حقہ مسائب پڑھ سکے. کیونکہ مولا میرا یہ عقیدہ ہے جتنے سید ہو میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں. علوی صاحب مولا حسین مولا علی اکبر اور مولا عباس یہ 3 شہادتیں. قمر بھائی وہ ذاکر حسین پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے. جزاک اللہ. جسے سمجھ آئے وہ ہائے کرے گا. ان کی مکمل شہادت وہ سنے جو حاجی صاحب سننے کے بعد مر جائے. عزتداران امام مظلوم کربلا غربت کے 2 جملے ماتمیوں کے آنکھ کے وضو کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. 10 محرم وہ دن عزتدارو حسین کے مہمان مارے گئے, حسین کے نادان مارے گئے. رونے والوں جب کوئی نہیں رہا حسین کا, اپنے ماں بہنوں کے حصے کا ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. جب کوئی نہیں رہا حسین بابا جی خیمے سے ایسے باہر نکلے جیسے گھروں سے جنازہ نکلتا ہے. بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلی. اور رونے والے ہائے ضرور کر لینا, ہائے بنی ہی حسین کے لیے ہے. عزتداران امام مظلوم کربلا رونا نہ, رونے والی شکل بنا لینا اور نظروں کو جھکا لینا, گناہوں کی مغفرت مانگ لینا. راوی کہتے ہیں ایک بار میں سید سجاد کے گھر گیا, دیکھتا کیا ہوں سید سجاد سجدے کی حالت میں ہے, رخسار مٹی پہ رکھ کے رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں. پروردگار ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے اور پاس سے اونچی آواز میں رہتا ہے, اسے سید سجاد کی دعا مل جاتی ہے. عزتداران امام مظلوم کربلا حسین خیمے سے ایسے باہر نکلے, علی صاحب سے گھروں سے جنازہ نکلتا ہے. عزتدار حسین خیمے سے باہر آئے, یا علماء صاحب حسین نے دیکھا حسین کا سجا ہوا مرتجز حسین کے سامنے آیا. سید کہتا ہے میرا عباس تو رہا کوئی نہیں, پھر
یہ مرتجز کس نے سجایا؟ آواز آئی مولا رقیہ نے سجایا۔ وہ میلسی والوں جناب حسین لاہور والی مخدومہ کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں رقیہ یہ مرتجز سجانا مردوں کا کام ہے، تجھے کس نے بتایا کہ رکاب ایسے لٹکائی جاتی ہے؟ تجھے کس نے بتایا کہ زین ایسے رکھی جاتی ہے؟ رو کے کہتی ہے مولا اور تو کچھ معلوم نہیں لیکن اتنا جانتی ہوں رات آپ اکبر سے پیار کرنے میں مصروف تھے اور خیمے میں میرا بھائی عباس اور مرتجز کو ساتھ لے کے آیا تھا اور کہتا تھا رقیہ سیدوں پہ مشکل کی رات ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ شرما کے نہ رونا حسین کی غربت پہ، آپ کے ہاتھ آزاد ہیں حسین کی غربت پہ، ہر ماتمی پہ واجب ہے سر کا ماتم کرنا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا میں جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں، عزاداران امام مظلوم کربلا جو چھوٹی اولاد والے ہو، جتنے سید ہو تمہاری کنیز کا بیٹا ہو، مجھے للہ مجھے معاف کرنا۔ عزادار حسین مرتجز کی زین پہ اور رونے والوں ماتمیوں سوار ہوئے، حسین نے مرتجز کو چلنے کا اشارہ کیا، حسین کے مرتجز نے چلنے سے انکار کیا۔ سید رو کے کہتا ہے تو بھی غریب سمجھ کے ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ رو کے کہتے مولا میں ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ کہا پھر چلتا کیوں نہیں؟ رو کے کہتے مولا اور میرے پچھلے سموں کی طرف مڑ کے دیکھیے، اور ماتمی حسین نے مڑ کے دیکھا، 4 سال کی سکینہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور چادر مرتجز میں اور قدموں پہ رکھ کے کہتی ہے میرے بابا کا گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جا، اور میدان میں جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا، اور اکبر گیا واپس نہیں آیا، اور قاسم گیا واپس نہیں آیا، اور عباس جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ شرما کے نورانا حسین کی غربت کا صدقہ اور مومن کے آنسوؤں کی قیمت بتلا رہا ہوں۔ حسنین بھائی مالک آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ملک صاحب جب بھی کوئی مومن کے آنکھ سے آنسو چھلکتا ہے، محمد مصطفیٰ کی اکلوتی زخمی پہلو والی بیٹی اپنی چادر تطہیر سے اور رونے والوں مومن کے آنکھوں کو صاف کرتی ہے۔ علماء نے لکھا پھر اس چادر تطہیر کو رونے والوں حسین کے زخموں پہ لے آتی ہے، پھر اس چادر کو حسین کے بلا تشبیر ہونے والوں اور زخموں پہ مس کرتی رہتی ہے۔ راوی کہتا ہے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، 2 زخم ایسے ہیں جو آج تک ٹھیک نہیں ہوئے، ایک زینب کی چادر کا زخم، دوسرا اکبر کی جوانی کا زخم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہر بندے پہ واجب ہے ہائے کرنا، رونا نہ رونے والی شکل بنا لینا۔ عزادار حسین مرتجز کی زین پہ بیٹھے، حسین کا گھوڑا چلا، رونے والے چھوٹی اولاد والے اور میری ماں بہنوں مجھے معاف کرنا چھوٹی اولاد والے، عزاداران امام مظلوم کربلا حسین کا گھوڑا چلا، پیچھے پیچھے 4 سال کی معصومہ بیٹی چلی، حسین کا گھوڑا تیز ہوا، عزادار جناب معصومہ تیز ہوئی، حسین کا گھوڑا دوڑنے لگا، جب معصومہ سے چلا نہ گیا عزادار جناب معصومہ گری اور اٹھی، عزادار 9 لاکھ میں چھپ گیا حسین، اور مارو مارو کی آواز ہے، کوئی غریب کو تیر مارتا ہے، کوئی غریب کو نیزہ مارتا ہے، کوئی غریب کو تلوار مارتا ہے، اور میلسی والوں ماتمیوں جسے کچھ نہیں ملتا اور کربلا کی تپتی ریت اٹھا کے حسین پہ پھینکتا ہے، اور رونے والوں 9 لاکھ میں چھپ گیا حسین۔ اور جناب سکینہ نے ایک شیخ سے پوچھا یا شیخ حال رائے بھی تو تو نے میرے بابا کو دیکھا؟ اس بے غیرت نے پوچھا بچی تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ بابا جی بچی تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ آواز دے کے کہتے حسین ابن علی، اور ماتمی اللہ جانے وہ کون سی دشمنی تھی اس کو نام حسین کے ساتھ، اور جیسے نام حسین آیا بے غیرت کا نجسترین ہاتھ اٹھا، بوسہ گاہے شبیر پہ، اور ظالم نے تماچا مارا، اور سکینہ زمین پہ گر گئی، اٹھ کے کہتی ہے ظالم تماچے اور مار
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سارے ماتم کی تیاری کرو, سارے ماتم کی تیاری کرو. رونے کے دن رونے کی راتیں, حسین مدینہ چھوڑنے لگا ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا 13 ضربوں سے مارا گیا. عزادارو ہم شیعہ ماتم نہ کرتے, ذبح کرنے کے بعد علوی صاحب علیہ السلام حرامی آرام سے نہ بیٹھے. ذبح کرنے کے بعد کسی نے حسین کی آبا کو لوٹا, کسی نے حسین کی قبا کو لوٹا, کسی نے حسین کا امامہ لوٹا. بڑا امیر ہے وہ بندہ جسے حسین کی غربت پہ رونا نہیں آتا. اور رونے والا ایک لانتی آگے بڑھا, اس بے غیرت نے حسین کی انگوٹھی کو دیکھا, ملک صاحب مجھے معاف کرنا. اور رونے والا یہ ظالم انگوٹھی اتارتا ہے, بابا جی انگوٹھی نہیں اترتی. سارے ماتم کی تیاری کرو, سارے ماتم کی تیاری کرو. اور رونے والا یہ ظالم انگوٹھی اتارتا ہے. ماتمیوں انگوٹھی نہیں اترتی, یہ پھر اتارتا ہے, انگوٹھی نہیں اترتی. بابا جی جب انگوٹھی نہیں اتری نا, حرامی 2 پتھر اٹھا کے لے آیا. ایک پتھر پہ غریب کا ہاتھ رکھا, خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھا, اور دوسرے پتھر سے ظالم نے وہ خنجر پہ ایسا وار کیا کہ انگلی بھی لے گیا اور انگوٹھی بھی لے گیا. وہ بہن لاش پہ آ کے بہن کر کے کہتی رہی, این راسوں کا یا اخی, این لباسوں کا یا اخی, این خاتموں کا یا اخی. میرے بھائی تیرا سر کون لے گیا, تیرا لباس کون لے گیا, تیری 5ویں انگلی کون لے گیا. اور بی بی نے 3 بہن کیا, مگر بھائی نے بس ایک جواب دیا. کٹے ہوئے گلے سے فقط آواز آ رہی تھی, این رداؤ کے یا اختی زینب. او بہن پہلے تو بتا تیری چادر کون. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. او زینب عالیہ بہن پہلے تو بتا تیری چادر کون لے گیا. حاجی سخاوت صاحب مجھے نہیں پتا, میں ایک فکر آخری ممبر بھائی کے حوالے, اتنے سید ہو تمہاری کلیس کا بیٹا ہوں, یہ بندے ہوئے ہاتھ حسین کا ذاکر ہوں, للہ مجھے معاف کرنا. میں روایت پہ پڑھتا بابا ظفر شاہ جی ڈال نہیں سکتا, میری ضرورت نہیں کہ میں بی بی کا بازار پڑھوں یا دربار پڑھوں. عزادر و قافلہ کربلا سے چلا, 36 شہروں سے 72 بازاروں سے گزرا. رونے والوں قافلہ گزرا, ایک جملہ بابا جی قافلہ گزرا, 1 مہینہ گزرا. بڑا امیر ہے وہ بندہ جسے زینب عالیہ کے پردے پہ رونا نہیں آتا. وہ حسین کے علی اکبر کی برچھی پہ کیسے روئے گا, وہ قاسم کے ٹکڑوں پہ کیسے روئے گا, وہ علی اصغر کے تیر کو کیسے روئے گا. عزاداران امام مظلوم کربلا قافلہ کربلا سے چلا, 36 شہروں سے 72 بازاروں سے گزرا. رونے والوں مہینہ 1 گزرا, مہینے 2 گزرے. جس کے سینے میں کلیجہ ہے پتھر نہیں ہے وہ عالیہ کی غربت پہ ہائے ضرور کرے. اور رونے والوں مہینے 3 گزرے, مہینے 4 گزرے, مہینے 5 گزرے, مہینے 6 گزرے. ماتمیوں 6 مہینے گزر جانے کے بعد یمن کا ایک تاجر تجارت کے سلسلے میں اسی بازار شام میں آیا. اس نے آ کے دیواروں پہ خون کے داغ دیکھے. ایک دکاندار سے پوچھتا ہے کیا شام والے قربانیوں کے جانور وہ چھتوں پہ جا کے ذبح کرتے ہیں جو دیواروں پہ خون کے داغ ہے. دکاندار ماتم کر کے کہتا ہے نہ خود رو نہ مجھے رولا, رو کے کہتا ہے یہ قربانیوں کے جانوروں کے خون کے داغ نہیں ہے. آج سے 6 مہینے پہلے ایک غریب کی بہنوں کا گزار ان شام کی گلیوں سے ہوا, اور اتنا مارا تھا ان حرام زادوں نے ان سید زادیوں کو. کسی دیوار پہ زینب کا خون ہے, کسی پہ اکبر کی ماں, کسی پہ قاسم کی ماں کا خون. اللہ